بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیر ہا خطیب کا بیان سن لیا کہ وہ سید اقرار الحسن پر یہ الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ نے میرے والد محترم مسنجف علی سرکار کے قبر کی بے ادبی کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ جب ان کی بات پر تحقیقی نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سید اقرار الحسن نے اب تک جتنی بھی گفتگو کی ہے اس گفتگو کا تعلق پیر ہا خطیب کے ساتھ ہے، نہ کہ ان کے والد محترم مسنجف علی سرکار کے ساتھ۔ مسنجف علی سرکار کے ساتھ اقرار الحسن کی کسی بھی بات کا تعلق نہیں ہے، بلکہ تمام باتوں کا تعلق جو کچھ بھی اس نے کہا وہ پیر ہا خطیب سے متعلق کہا ہے۔ ان کے والد محترم کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ تو پیر ہا خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ولی کا بیٹا ہوں، کیا یہ اڈا ہے؟ میں ایک ولی کا بیٹا ہوں، کیا یہ اڈا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ مجھے تو ان الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو شاید ہو سکتا ہے کوئی سمجھ آ گئی ہو۔ میں ایک ولی کا بیٹا ہوں، کیا یہ اڈا ہے؟ او بھائی دیکھیں، ولی کا بیٹا ضروری نہیں کہ ولی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ عالم کا بیٹا ضروری نہیں کہ وہ عالم ہی ہو لیکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ ان کی بات کا کوئی تعلق آپس میں نظر نہیں آ رہا۔ میں ولی کا بیٹا ہوں، کیا یہ اڈا ہے؟ جبکہ سید اقرار الحسن نے تمام کی تمام گفتگو وہ پیر ہا خطیب سے متعلق کی ہے، نہ کہ ان کے والد محترم۔ اب یہ تمام باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان باتوں کے ذریعے سے ایک چال چلی جاتی ہے تاکہ اصلیت کو چھپایا جا سکے، تاکہ سچ کو چھپایا جا سکے۔ لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے آ کر کے رہتا ہے، جو حق ہوتا ہے وہ چھا کر کے رہتا ہے۔ باطل وہ چھاتا نہیں ہے، وہ غالب نہیں آتا، وہ مغلوب ہی ہوتا ہے۔ جتنا مرضی انسان سازش کر لے، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہی رہے گا، سچا نہیں ثابت ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ سچا ہے تو جتنی مرضی آپ کوششیں کر لیں، زور لگا لیں، وہ جھوٹا نہیں ہو سکے گا، وہ سچ ہی رہے گا۔ اور انسانیت سچ کا ساتھ دیتے ہیں، لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب دیکھیں ذرا ظاہری طور پر پیر ہا خطیب سر پر امامہ ہے، چہرے پر چاہے سنت کے مطابق نہیں لیکن ہلکی سی داڑھی آپ کو دکھائی دے گی، اور ان کا لباس جو ہے وہ کوئی پینٹ شرٹ بھی نہیں ہے، یعنی بظاہر ایک دینداروں والا ایک ماحول اور ایک وضاقتہ معلوم ہوتی ہے۔ جبکہ آپ سید اقرار الحسن کو دیکھیں گے تو آپ کو ظاہری اعتبار سے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کیوں لوگ سید اقرار الحسن کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات سچی کر رہا ہے، یہ حق پر ہے۔